بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں آج ہم تیسرے پارٹ میں ہدہد پرندے کا کردار اور سلیمان علیہ السلام کی ملکہ بلقیس کو اسلام کی دعوت اس کے بارے میں جانیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے۔ تو ناظرین، آئیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ ملکہ بلقیس اور ہدہد پرندے کا کردار۔ ملکہ بلقیس اور ہدہد پرندے کا واقعہ اسلامی روایت میں ایک اہم واقعہ ہے۔ اس کی تفصیل قرآن اور مختلف اسلامی نصوص میں موجود ہے۔ یہاں ان ذرائع پر مبنی ایک روایت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، جسے بائبل میں سلیمان کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک نبی اور بادشاہ تھے جنہیں اللہ نے بے پناہ حکمت، علم اور طاقت سے نوازا تھا۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اپنے والد کی بادشاہی اور پیغمبرانہ فرائض کے وارث تھے۔ ان کے انوکھے معجزات میں سے ایک جانوروں، پرندوں، یہاں تک کہ جنات، معکوف الفطرت مخلوق سے بھی بات چیت کرنے کی صلاحیت تھی۔ مملکت شیبہ اور ملکہ بلقیس۔ ملکہ بلقیس شیبہ سبا کی سلطنت کی حکمران تھی، جو اب یمن میں واقع ہے۔ وہ اپنی خوبصورتی، ذہانت اور خوشحال سلطنت کے لیے مشہور تھی۔ تاہم اس کے لوگ مشرک تھے جو سورج کی عبادت کرتے تھے۔ ہدہد پرندے کا کردار۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی خدمت میں ایک پرندہ ہدہد غائب ہے۔ انہوں نے پوچھا ہدہد پرندہ موجود نہیں ہے؟ اگر پرندے کے پاس اس کی عدم موجودگی کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے تو اسے صدا دی جائے گی۔ اس کے فوراً بعد ہدہد واپس آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اس نے ایک ایسی زمین دریافت کی ہے جس کی حکومت ایک عورت ملکہ بلقیس کے پاس تھی، جس کے پاس ایک شاندار تخت تھا اور جس کے لوگ اللہ کی بجائے سورج کی پرستش کرتے تھے۔ توحید کی دعوت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اللہ کی عبادت کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اس ہدہد کے ذریعے ایک خط بھیجا جس کا آغاز اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے کے الفاظ سے ہوا، اور اسے ایک حقیقی خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی دعوت دی گئی۔ ملکہ بلقیس کا جواب۔ ملکہ بلقیس نے خط وصول کیا اور اپنے مشیروں سے مشورہ کیا۔ اس نے محتاط ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ارادوں کا اندازہ لگانے کے لیے انہیں تحفے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ تاہم جب تحائف پیش کیے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو رد کر دیا، یہ ظاہر ہونے کیے کہ ان کا مشن مادی دولت سے نہیں بلکہ دعوت کے ذریعے سے پیغام الہی دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اس سے ملکہ بلقیس کو آپ علیہ السلام کے سچا ہونے کی دلیل مل گئی اور ملکہ بلقیس نے آپ سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ عرش کی معجزاتی نقل و حمل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے ان کے تخت اپنے دربار میں پہنچانا چاہا۔ اس نے اپنی مجلس میں سے پوچھا کہ ان میں سے کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ تو ایک جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی نشست سے اٹھنے سے پہلے اسے لانے کی پیشکش کی، لیکن ایک اور جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور جس کی تعبیر
بعد میں فرشتہ یا متقی آدمی سے کی جاتی ہے نے کہا کہ وہ اسے پلک جھپکنے میں لا سکتا ہے۔ ایک آنکھ کا در حقیقت تخت کی موجزانہ طور پر تقریباً فوراً ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں پہنچا دیا گیا۔ ملکہ بلقیس کا دورہ۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو انہیں اس کا تخت تھوڑا بدلا ہوا دکھایا گیا۔ وہ حیران رہ گئیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت اور حکمت کو جان گئیں۔ اللہ کے معجزات اور سلیمان علیہ السلام کی حکمت کو دیکھ کر اس سے سورج کی عبادت ترک کر دی اور اللہ کی عبادت کو قبول کر لیا اور اس کی مرضی کے تابع ہو گئی۔ ملکہ بلقیس کی توحید کی قبولیت حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک اہم فتح اور اللہ کی عبادت کو پھیلانے کی علامت تھی۔ یہ کہانی حکمت الہی، طاقت اور بت پرستی پر توحید کی فتح کے موضوعات کو نمایاں کرتی ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عادلانہ حکمرانی اور ایک نبی کے طور پر ان کے کردار کی بھی مثال ہے جس نے دوسروں کو نیکی کی راہ پر گامزن کیا۔ قرآن کریم کی سورہ نمل میں پائی جانے والا یہ واقعہ اللہ کے سامنے سر تسلیم کرنے اور حکمت اور صالح قیادت کی اہمیت کے بارے میں اسلامی تعلیمات میں ایک عام سبق ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ ویڈیو کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سنیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔